الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست میں جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے جہاں غیر اللہ کے لیے عبادت کیا جائے وہاں اللہ کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ یعنی جو مکان غیر اللہ کے لیے خاص ہے اس جگہ پر اللہ کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ ایک صحابی ہے حضرت ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے بوانا مقام پر اونٹ ذبح کرنے کی نظر مانی۔ انہوں نے نظر مانی کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں وہاں پر اونٹ ذبح کروں گا۔ چنانچہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں پوچھا، حل کان فیہا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، حل کان فیہا وثن من اوثان الجاہلیہ یعبد؟ قالوا لا، کیا وہاں جاہلیت کے بتوں میں سے کوئی بت تھا جس کی پوجا کی جاتی رہی ہو؟ جہاں تم اونٹ ذبح کرنا چاہتے ہو وہاں پر جاہلیت میں کوئی بت تھا جس کی لوگ پوجا پاٹ کرتے رہے ہوں؟ تو صحابہ نے کہا کہ نہیں، صحابہ نے بتایا کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے وہاں پر۔ پھر آپ نے پوچھا کہ وہاں کوئی ان کا میلہ وغیرہ لگتا تھا جاہلیت میں؟ تو صحابہ نے کہا کہ نہیں، میلہ بھی نہیں لگتا تھا۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوفی بنذرک فإنہ لا وفاء لنذر فی معصیۃ اللہ ولا فیما لا یملک ابن آدم۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنی نظر پوری کر لو، یاد رکھو جو نظر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہو اسے پورا کرنا درست نہیں ہے، اور اسی طرح سے جس نظر کو پورا کرنا انسان کی وسعت میں نہ ہو، طاقت میں نہ ہو، اسے بھی پورا کرنا ضروری نہیں ہے۔ یہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے اور بخاری اور مسلم کی شرط کے مطابق ہے۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، آج کل اگر ہم اس حدیث کو سامنے رکھیں تو ہمارے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم جو قبر کے پاس جانور ذبح کرتے ہیں، مرغا وغیرہ ذبح کرتے ہیں، تو ہم تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے ذبح کرتے ہیں، اللہ کے نام سے ذبح کرتے ہیں۔ تو اگر اللہ کے نام سے ذبح کیا جا رہا ہے تو پھر کہاں غلط ہوا؟ تو میرے بھائی، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب اللہ کے نام سے ذبح کرنا تھا تو یہاں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ اپنے گھر میں ذبح کر لیتے۔ اصل میں اس قبر والے کا تقرب حاصل کرنا ہے کہ یہاں پر ہم ذبح کریں گے تو قبر والے ہم سے خوش ہو جائیں گے اور ہماری مراد پوری کریں گے، یہ سب مقصد ہوتا ہے۔ تو ایسی جگہوں پر جہاں شرکیہ کام کیے جا رہے ہیں، غیر اللہ کے لیے ذبح کیے جا رہے ہیں، وہاں پر اللہ کے لیے ذبح نہیں کیا جائے گا۔ ایسی جگہوں پر ذبح کرنے کے لیے نہیں جائیں گے۔ اگر کسی نے نظر مان لی ہے تو ایسی جگہوں پر جا کر کے اپنی نظر نہیں پوری کرے گا۔ اور آج کل تو اللہ کی معصیتیں ہی میں لوگ نظر مانتے ہیں کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں فلاں ولی کی قبر پر جاؤں گا اور ایک بکرا ذبح کروں گا۔ تو اس ولی کی قبر پر جانے کا کیا مقصد ہے، مطلب ہے؟ یہی ہے کہ انہوں نے ہی یا ان کے توسط سے ہمارا کام ہوا ہے۔ تو یہ تو شرک باللہ ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ اس لیے یہاں پر ذبح نہیں کیا جائے گا۔ اور جو لوگ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نام سے ذبح کرتے ہیں تو یہ دھوکہ دے رہے ہیں، حقیقت میں وہ دھوکہ دے رہے ہیں۔ بھئی اللہ کے نام سے ذبح کرنا تھا تو یہاں لانے کی کیا ضرورت ہے؟
وہ اصل انہی کو خوش کرنا ہے. نام تو لے رہے ہیں اللہ کا، لیکن رضا کسی اور کی چاہیے ان کو. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ. منافقین نے ایک مسجد بنائی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے کہا کہ آپ اس میں چل کر کے نماز پڑھ لیں تاکہ ہم برکت حاصل کریں. اور کہنے لگے کہ یہ مسجد اس لیے بنائی گئی ہے تاکہ سردی میں یا بارش میں جو بیمار لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، وہ اسی میں نماز پڑھ لیں، دور جانا نہ پڑے ان کو. لیکن اور اللہ کے نبی سے کہا کہ پڑھ دیجئے آپ نماز. تو اللہ کے نبی اس وقت تبوک کے لیے نکل رہے تھے، تو کہا واپسی میں. پھر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی پر تمام راز کو کھول دیا، بتا دیا کہ مسجد تو بنا رہے ہیں، مسجد کا نام دے رہے ہیں، لیکن اصل میں یہ مسلمانوں کے لیے اس میں سازش رچی جائے گی. مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوگی یہ مسجد. نام مسجد کا رہے گا تاکہ محفوظ رہے، اور اس میں مسلمانوں کو کیسے رسوا کیا جائے، کیسے ان کے خلاف سازشیں رچی جائیں، اور کیسے ان کو ہر محاذ پر تنگ کیا جائے، پیچھے ڈھکیلا جائے. اصل میں تو یہ مسلمانوں کے خلاف بن رہی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا کہ آپ اس میں نماز نہیں پڑھیں گے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کو بھیج کر کے اس مسجد کو ڈھا دیا، منہدم کروا دیا. تو میرے بھائیو دوستو، ایسی مسجد میں نماز نہیں ہوگی جس مسجد کی بنیاد ہی شر پر ہو، لوگوں کے اندر فساد برپا کرنے کے لیے کی گئی ہو، بنائی گئی ہو. اسی طرح سے یہ جو مزارات ہیں یہ بھی مسلمانوں کے اندر توحید کو ختم کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں، ان کے اندر شرک کو پھیلانے کے لیے بنائے جاتے ہیں. اور یہی ہو رہا ہے، اللہ کا در چھوڑ کر کے لوگ وہاں جا کے مانگتے ہیں، اپنے حاجات کو وہاں پیش کرتے ہیں، اور جب کوئی کام ان کا ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ تو فلاں ولی نے ہمارا یہ کام کیا ہے. تو میرے بھائیو دوستو، یہ سب شرکیہ اعمال ہیں اور ایک مسلمان کو بچنا چاہیے. اور جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانچ پڑتال کی اور اس جگہ کے بارے میں صحابہ سے پوچھا، جب معلوم ہوا کہ نہ تو وہاں پر کوئی بت تھا جس کی عبادت ہوتی تھی اور نہ ہی کوئی میلہ ٹھیلا جاہلیت میں لگتا تھا، تب آپ نے اجازت دی. تو آج قبروں کو تو بت ہی کی شکل دے دی گئی ہے، وہاں سجدہ کیا جاتا ہے. جیسے لوگ بتوں کے سامنے سجدہ کرتے تھے وہاں سجدہ کرتے ہیں، جیسے لوگ بتوں پر چڑھاتے تھے وہاں پر لوگ چڑھاتے ہیں، جیسے بتوں پر لوگ جانوروں کو ذبح کرتے تھے ویسے یہاں پر بھی ذبح کیا جاتا ہے. سب کچھ وہی ہو رہا ہے، بس اس کا نام بت تھا، اس کا نام جو ہے ولی کا نام رکھ دیا گیا ہے. اس کو ولی کی قبر کہا جاتا ہے اور اس کو بت کی جگہ کہی جاتی تھی، لیکن کام وہی ہو رہا ہے، نام صرف بدلا ہوا ہے. تو میرے بھائیو دوستو، ایسی جگہوں سے ہم سب کو بچنا چاہیے. یہ سب شرک کے اڈے ہیں اور لوگوں کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے. اللہ تعالی ہم لوگوں کو توحید پر چلائے اور ہر طرح کے شرک سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.